بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج ہم دو مزید افعال کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک تو ضربہ جو قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں 53 بار آیا ہے، اور غفرہ 95 بار۔ دونوں کی پریکٹس صرف 5-6 منٹ کے لیے شوق سے کیجئے، محبت سے کیجئے، عقیدت سے کیجئے، اس لیے کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں جو ہم کو بصارت دیں گے۔ ہم اندھے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے اندھوں کی طرح پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ جب الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کو وہ بصارت آئے گی کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، نتیجے میں انشاءاللہ بصیرت بھی آئے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے وہ آئیں اور آپ کو ان دو افعال کی پریکٹس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو دو افعال کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں ہم، اس میں ایک لفظ ہے صبرہ، اس نے صبر کیا، اور دوسرا لفظ ہے غفرہ، اس نے بخشش کی۔ صبرہ یعنی اس نے صبر کیا، تو ترجمہ کیجئے۔ صبرہ اس نے صبر کیا، صبرو اس نے صبر کیا، صبرتا آپ نے صبر کیا، صبرتم آپ سب نے صبر کیا، صبرتو میں نے صبر کیا، صبرنا ہم سب نے صبر کیا۔ یصبرو یصبرون تصبرو تصبرون اصبرو نصبرو اصبر اصبرو لا تصبر لا تصبرو صابر صبر کرنے والا مصبور نہیں آئے گا۔ میں اس لیے آ کر کھڑا ہوا ہوں کہ صبر کرنے والا خود پر اثر ہوا، کسی دوسرے پر نہیں ہوا۔ نائم سونے والا کسی پر اثر نہیں ہوا، قائم کھڑا ہونے والا کسی پر اثر نہیں ہوا۔ تو یہ فارم نہیں بنے گا۔ یہ ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو ورب ہے، فعل لازم اور متعدی ہے، وہ بحث نہیں کریں گے ہم یہ سادے سے کورس میں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ غلطی سے مصبور بنا بھی لیتے ہیں تو نہ قرآن میں آئے گا نہ عربی میں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ صابر صبر کرنے والا، اس کو ہم کہیں گے ڈیش، ٹھیک ہے؟ صابر صبر کرنے والا یہ ہوگا ڈیش، اور صبر صبر کرنا۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ صابر ڈیش صبر، ہوا صبر ہی صبرت، ہوا یصبر ہی تصبر۔ ٹھیک ہے، صرف عربی کی پریکٹس کریں گے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ اشاروں کے ساتھ پریکٹس کریں، سب لوگ انوالو ہوں۔ ناظرین آپ بھی اشاروں کے ساتھ پریکٹس کریں۔ صبرا صبرو، صبرتا صبرتم، صبرتو صبرنا، یصبرو یصبرون، تصبرو تصبرون، اصبرو نصبرو، اصبر اصبرو، لا تصبر لا تصبرو، صابر ڈیش صبر، ہوا صبر ہی صبرت، ہوا یصبر ہی تصبر۔ ایک بار اور۔ صبرا صبرو، صبرتا صبرتم، صبرتو صبرنا، یصبرو یصبرون، تصبرو تصبرون، اصبرو نصبرو، اصبر اصبرو، لا تصبر لا تصبرو، صابر ڈیش صبر، ہوا صبر ہی صبرت، ہوا یصبر ہی تصبر۔ اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ صبرا صبرو، صبرتا صبرتم، صبرتو صبرنا، یصبرو یصبرون، تصبرو تصبرون، اصبرو نصبرو، اصبر اصبرو، لا تصبر لا تصبرو، صابر ڈیش صبر، ہوا صبر ہی صبرت، ہوا یصبر ہی تصبر۔ جو دوسرا فعل ہے وہ ہے غفرہ۔
غفرہ یعنی اس نے بخشش کی. ٹھیک ہے, ترجمہ کیجئے. غفرہ غفرو, غفرتا غفرتم, غفرتو غفرنا, یغفرو یغفرونا, تغفرو تغفرونا, اغفرو نغفرو, اغفر اغفرو, لا تغفر لا تغفرو, غافر مغفور مغفرہ. ہوا غفرہ ہیا غفرت, ہوا یغفرو ہیا تغفرو. اب صرف عربی میں پریکٹس کریں گے. غفرہ غفرو, غفرتا غفرتم, غفرتو غفرنا, یغفرو یغفرونا, تغفرو تغفرونا, اغفرو نغفرو, اغفر اغفرو, لا تغفر لا تغفرو, غافر مغفور مغفرہ. ہوا غفرہ ہیا غفرت, ہوا یغفرو ہیا تغفرو. ایک بار اور. غفرہ غفرو, غفرتا غفرتم, غفرتو غفرنا, یغفرو یغفرونا, تغفرو تغفرونا, اغفرو نغفرو, اغفر اغفرو, لا تغفر لا تغفرو, غافر مغفور مغفرہ. ہوا غفرہ ہیا غفرت, ہوا یغفرو ہیا تغفرو. اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. غفرہ غفرو, غفرتا غفرتم, غفرتو غفرنا, یغفرو یغفرونا, تغفرو تغفرونا, اغفرو نغفرو, اغفر اغفرو, لا تغفر لا تغفرو, غافر مغفور مغفرہ. ہوا غفرہ ہیا غفرت, ہوا یغفرو ہیا تغفرو. دو وضاحتیں. ایک یہ کہ اگرچہ کہ ہم سارے فارمز کر رہے ہیں, یاد رکھیے مغفرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. اسلام میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے جائیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, وہ آپ کو معاف کر دے یا اللہ تعالیٰ کے بہاف پر مغفرت کر دے. اسی لیے اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے انکا انت الغفور الرحیم. دوسری بات یاد رکھیے, غافر مغفور مغفرہ. مغفور ہم کہتے ہیں مغفور و مرحوم, دعا کے معنوں میں فلاں صاحب جو مر گئے مغفور و مرحوم, یعنی جن کی مغفرت ہو گئی. اصل میں وہ دعا کے معنی میں ہے, یعنی مغفرت ہو جائے جن کی. مرحوم, مرحوم کہاں سے بنا آگے سیکھیں گے ہم. رحیم, راحم رحم کرنے والا, مرحوم جس پر رحمت کی گئی. تو یہ اردو کا لفظ ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اردو اور عربی کے افعال میں یا اردو اور عربی کے الفاظ میں لنک دیکھنا ہو تو یہاں یہاں یا یہاں, یہ تینوں میں آپ کو لنک مل سکتا ہے. غافر نہ ہو تو مغفور تو ہے اردو میں, مغفرت بھی ہے. اکثر جو ہے گول تے جو عربی کا ہے اس کو ہمارے پاس فلیٹ تے یا دوسرا تے بنا دیتے ہیں, مغفرت, رحمت, رحمت ان کو رحمت وغیرہ. تو ہم نے باب ضربہ, تیسرا باب, تیسرا اسٹائل, تیسرا نمونہ, اس پر 4 افعال سیکھے. ضربہ, ظلمہ, صبرہ اور غفرہ. اس کو آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں, یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہے ان چاروں افعال کو, کہ اگر کسی نے دوسرے کو زبردستی مارا, ضربہ, اس نے ظلم کیا. اب جس کو مار پڑی اگر کچھ نہ کر سکے بیچارہ صبر کرنا چاہیے, اور جس نے مارا اس کو معافی مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. ضربہ تو ظلمہ, صبرہ غفرہ. یہ صرف یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی لنک نہیں ہے, 4 ہی وربز نہیں ہیں, اور بھی بہت سے افعال ہیں جو اس وزن پر آئے ہیں, لیکن یہ چاروں کو یاد رکھ لیجیے. یہ 4 افعال
اور اس نمونے پر کئی الفاظ یہ تیسرے نمونے والے ہیں، ضربہ نمونے والے. پہلا تھا کون سا؟ فتح کا نمونہ، باب فتح. دوسرا باب نصرہ. تیسرا باب ضربہ. ٹھیک ہے، آخری ہم نیکسٹ سبق میں کریں گے. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم ہوم ورکس کا ذکر کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ چونکہ ہم کو قرآن کے الفاظ کے معنی یاد رکھنا ہے یا نماز کے معنی یاد رکھنا ہے، تو اگر ہم ان ہوم ورکس کو کریں جو سمپل ہیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم ان چیزوں کو سیکھ لیں گے. اور ہمارے ہوم ورک 7 تھے، رائٹ؟ 2 تلاوت کے، 2 اسٹڈی کے، سننے کا ہوم ورک، سنانے کا ہوم ورک اور استعمال کرنے کا ہوم ورک. 2 تلاوت کے یعنی 1 دیکھ کر کم از کم 5 منٹ اور حافظے سے کم از کم 5 منٹ آتے جاتے ہوئے. 2 اسٹڈی کے کم از کم 10-15 منٹ اسٹڈی کتاب سے اور کارڈ سے. شیٹ ہمیشہ جیب میں رہے، کارڈ ہمیشہ جیب میں رہے. جب بھی نماز سے پہلے، بعد میں یا انتظار میں دیکھ لیں آپ 10 سیکنڈ ہی صحیح. اور سننے کا یعنی جو ریکارڈنگ ہے لفظی ترجمے کی اور گرامر کی، وہ آپ سن لیا کریں بار بار. انشاءاللہ بڑا آسانی یاد ہو جائے آپ کو الفاظ معنی. اور ہمارے قاری عمران صاحب کی آواز ہی میں ہے وہ، اس کا جو ہے تلاوت اور ترجمہ. اور سنانے کا یعنی اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، گھر والوں سے 1 منٹ ہی صحیح اس موضوع پہ بات کیجیے. ہزاروں باتیں جب ہوتی ہیں تو اس موضوع پہ 1 منٹ بات کر سکتے ہیں آپ. 1 آیت سنا سکتے ہیں، اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں، 1 غفرو کی پریکٹس کرا سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں. اور استعمال کرنے کا یعنی مختلف صورتوں کو نماز میں دہرائیے. ایک ہی مشین کی طرح فکس صورتیں نہیں، مختلف صورتوں کو. اس پروگرام کے 19ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم درود کے بعد پڑھی جانے والی دعا پڑھیں گے. یاد رکھیے جو حضرات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو فالو کیا ہوگا، اس کا اعادہ کیا ہوگا، ان اسباق کو یاد کر لیا ہوگا. اچھا، اگر وہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ کرتے ہیں تو انہوں نے تقریباً 200 الفاظ سیکھ لیے اب تک، جو قرآن کریم میں 32,000 بار آئے ہیں. اصل میں اس میں بار بار آنے والے الفاظ اس 200 سے کم ہیں. 100 الفاظ ایسے ہیں جو 40,000 بار آتے ہیں، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی الفاظ سیکھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آج ہم سیکھیں گے دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، انی بے شک میں، انہو انہ کا مطلب بے شک، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ ایکشن سے، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں. انا اور ای دونوں کو ملا دی، انی بے شک میں، انا بے شک ہم، انا اور نا دونوں مل گئے تو انا بے شک ہم. انی ظلمت نفسی، انی بے شک میں، ظلمت میں نے ظلم کیا. ہم نے پریکٹس کی اس کی، ظلم ظلمو، ظلمتا ظلمتم، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، خود پر، اپنے جی پر. انی ظلمت نفسی. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کا ترجمہ کیا ہے، مشہور پہلے مترجمین میں سے. انہوں نے نفس کا ترجمہ کیا ہے جی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت. مختصر ڈائریکٹ ترجمہ، کھلو ہر نفس جی کو، ذائقہ چکنے والی، ذائق چکنے والا، ذائقہ چکنے والی، چکھنی ہے موت. نفس کا مطلب جی یا جان یا خود اپنے آپ پر، نفسی اپنی جان پر. ظلمن کثیرہ، بہت زیادہ ظلم، ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم. اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا. عربی زبان میں تاکید کے پہلو بہت ہیں. سٹائل اور ایکسپریشن میں پاور لانے کے لیے کئی الفاظ ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ہم نے اردو کا کے شعر کی مثال دی تھی نا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا. اور ان اذکار کا بھی ترجمہ کرنا مشکل ہے. ویسے
ایک بہت بہترین آیت کو غالباً مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کرتے ہوئے کوٹ کیا، یا پکتھال نے، یاد نہیں آ رہا مجھے. ویسے عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے شروع میں لکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا کا مطلب کیا ہے؟ انا بے شک ہم، نحن ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، بے شک ہم نے نازل کیا. اب آپ ایسے سنیں گے تو بولیں گے کتنے بار ہم ہیں. اگر میں اس کو اس طرح بولوں، بے شک ہم نے نازل کیا، اب دیکھیے بات بدل گئی نا. فورس جو ہے اسٹائل سے بدل جاتا ہے. بے شک ہم نے نازل کیا. اب ریپیٹیشن لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں لگ رہا ہے. عربی زبان میں بہت پاور ہے. یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ پاور ہے. اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا، کسی اور کا قصور نہیں ہے، میں ہوں قصوروار. سمجھ رہے نا؟ پوری ذمہ داری اپنے آپ پر، بجائے اس کے نہیں اس کی وجہ سے میں گناہ کر رہا تھا. نہیں، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. ولا اور نہیں، یغفر بخشتا. ہم نے سیکھا غفر غفروا غفرتا غفرتم غفرتو غفرنا. یغفر بخشتا، بخش سکتا، بخشتا ہے. ولا یغفر اور نہیں بخشتا الذنوب گناہوں کو. ذنب سنگولر ہے، ذنوب اس کی پلورل ہے. ذنب یعنی گناہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے من کل ذنب، ہر گناہ سے. من کل ذنب، ہر گناہ سے. ذنب سنگولر ہے، ذنوب پلورل ہے. ولا یغفر الذنوب اور نہیں بخشتا گناہوں کو کوئی الا انت سوائے تیرے. الا سوائے، الا کیسے یاد رکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. الا کا مطلب سوائے. ولا یغفر الذنوب الا انت نہیں بخشتا گناہوں کو کوئی سوائے تیرے. جو ہم نے کہا تھا غفرہ کی پریکٹس کرتے ہوئے کہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جیسے دیگر مذاہب میں تصور ہے، جیسے عیسائیت میں تصور ہے کہ آپ جو ہے چرچ میں جائیں اور کہہ دیں کہ پاسٹر میں نے گناہ کیا اور وہ معاف کر دے. نہیں، یہاں پر کوئی ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے اور آپ کے درمیان ہے، اور اللہ تعالی ہی بخش سکتا ہے گناہوں کو. ولا یغفر الذنوب الا انت انی ظلمت، میں ذمہ دار ہوں اور صرف تو مغفرت کرنے والا ہے. ذنب یعنی ذنوب، یہ بروکن پلورل ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. دیکھیے ہم نے سیکھا مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون یا مسلمین. کافر کی کافرون کافرین. صالح کی صالحون صالحین. مشرک کی مشرکون مشرکین. اون اور این جڑانے سے جمع بن جاتی ہے. یہ جو ذنب کی جمع ذنبون ذنبین نہیں ہے، ذنوب ہے. نفس کی جمع نفسون نفسین نہیں ہے، نفوس ہے یا انفس ہے. بیت کی جمع، بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر. بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ تو معلوم ہے نا. بیت کی جمع بیتون بیتین نہیں ہے، بیوت ہے. اس جمع نے رول کو توڑا ہے. کون سے رول کو؟ اون اور این والے رول کو. تو اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوٹی ہوئی جمع، جمع مکسر. رول کو توڑا اس نے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. آگے ہم اس کی دلچسپ اپلیکیشن دیکھیں گے، مشکل نہیں، دلچسپ، اور اردو میں اس کا لطیفہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حیدرآبادی جمع کی صورت میں. آگے اگلے اسباق میں ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی سوائے تیرے. فاغفر لی، فا یعنی پس، اغفر بخش دے. اغفر غفر غفر غفرتا غفرتم غفرت غفرنا. یغفر یغفرون تغفر تغفرون اغفرون اغفر. اغفر بخش دے. اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. اغفر بخش دے. اغفر دونوں کو ملائیں گے تو فغفر، پس بخش دے. لی مجھ کو. لی کا مطلب لیے ہے، لیکن یہاں پر جیسا ہم نے کہا پریپوزیشن حرف جر کانٹیکس سے بدلتا ہے. آپ کی زبان میں بخشنے کے لیے کو ہے، عربی زبان میں لی ہے. انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے. forgive me، forgive for me نہیں بولیں گے، forgive to me نہیں بولیں گے. انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، تو ہر زبان میں بدلتے رہتا ہے. بہرحال
فاغفر لی بخش دے مجھ کو، مغفرتن بخشش، اغفر لی مغفرتن بخش دے مجھ کو بخشش، یہ کیا بات ہوئی؟ بخش دے مجھ کو بخشش، اور اس سے پہلے آیا تھا انی ظلمت نفسی ظلمن، ظلم کیا میں نے ظلم، بخش دے مجھ کو بخشش۔ ہم اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں، عربی زبان میں اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، لیکن اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو دلچسپ مثال دیتا ہوں اردو کی، اور آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے اس اپلیکیشن کو۔ اگر میں کسی کو ماروں تو میں کہوں گا میں نے مارا، اگر میں اس کو خوب ماروں تو میں کہوں گا ایسی مار مارا، ایسی مار مارا، مار ناؤن، مارا فعل، ایسی مار مارا۔ یہاں پر وہی ہے ظلمت ظلمن اغفر لی مغفرتا، سمجھ رہے نا آپ؟ مار مارا، ظلمت ظلمن ظلم کیا، ظلم یعنی بہت ظلم کیا، ظلم کیا میں نے، اغفر لی مغفرتا بخش دے بخشش یعنی خوب بخش دے، میں نے خوب ظلم کیا تو خوب بخش دے، فاغفر لی مغفرتا، سمجھ گئے نا آپ؟ اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، لیکن وہ مصطلحات سے نہیں سمجھ میں آئے بات وہ اہم ہے۔ فاغفر لی مغفرتا من عندک، اپنے پاس سے، من یعنی سے، عندہ یعنی پاس، عندہ اگر آپ کہیں کہ بھئی کم روپیہ عندک، کم ریال عندک، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، عندہ یعنی پاس۔ ہمارے دوست نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ جنرلی انسان سے مانگیں آپ تو کم ریال عندک یعنی کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، عندہ یعنی پاس، اور قرآن کریم میں عندہ بہت بار آیا ہے، عندہ یعنی پاس، تقریباً 200 بار، عندہ یعنی پاس، عندہ یعنی عندہ یعنی پاس، عندی کا یعنی آپ کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، تمہارے پاس۔ فاغفر لی مغفرتا من مغفرتا من عندک، اپنے پاس سے بخشش یعنی اپنی خاص بخشش، آپ ہی کر سکتے ہیں اس لیے آپ کے پاس ہی ہو سکتی ہے وہ، سمجھ رہے نا؟ ورحمنی، و اور ترجمہ کیجئے، و اور، ارحم رحم کر، ارحم رحم کر، آرڈر نہیں دے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ارحم رحم کر، نی مجھ پر لگانا پڑے گا اردو میں جیسا ہم نے دیکھا، ہیو مرسی آن لگانا پڑے گا انگلش میں، پریپوزیشن کبھی اس میں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں، کہ بات کیا کہی جا رہی ہے اس کے حساب سے آپ کی زبان میں پریپوزیشن لگ جائے گا بس۔ ارحمنی، اور رحم فرما مجھ پر، فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک، بے شک تو، انت تو، انک انت، بے شک تو یعنی تو ہی، وہی جو فورس والی بات ہوئی، بے شک تو ہی، الغفور بخشنے والا، خوب بخشنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہے یہ دعا کس کو سکھائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جو اس امت کے سب سے بہترین انسان ہیں، ان کو سکھائی۔ ان کے سٹیٹس کو دیکھیے اور اس دعا کے الفاظ کو دیکھیے، اس دعا کے الفاظ کو دیکھیے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے، کیا سکھایا آپ نے؟ اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، بہت زیادہ ظلم، کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس سے ہم کیا سیکھیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے بچ جانا ہے اور پورے صدق دل سے پڑھنا ہے کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا۔ نماز کے آخر میں بھی پڑھی تو گویا میری نماز بھی آدھی نماز ادھر جا رہی ہے، دماغ ادھر جا رہا ہے، خشوع برابر نہیں ہے، عبادت میں بھی ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ انکساری اور عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی چاہیے، یہ تعلیم ہے جو ہم کو اس دعا سے ملتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ